بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2431۔ زائدہ بن قدامہ نے منصور سے بیان کیا اور ان سے طلحہ نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ دوسری سند اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں حمام بن منبع نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر جاتا ہوں، وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2432۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے کے درخت نہ کاٹے جائیں، وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2433۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکے سے روک دیا تھا لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا۔ دیکھو، یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، یعنی وہاں لڑنا، اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا، اب میرے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا، پس اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو اسے دو باتوں کا اختیار ہے، یا قاتل سے فدیہ مال لے لے یا جان کے بدلے جان۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کاٹنے کی اجازت ہو، کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اذخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ میں نے امام اوزائی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2434۔ امام مالک نے خبر دی نافع سے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چرا لائے؟ لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہے، اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھویا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2435۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن عبد الرحمن نے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے، پھر اس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر، اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ یا راوی نے وجنتہ کے بجائے احمر وجہ کہا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے، اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2436۔ سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا۔ دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا، ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا۔ جب میں مدینے گیا تو میں نے ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اور اعلان کر۔ میں نے 1 سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا پھر اعلان کر۔ میں نے پھر 1 سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد، تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے، ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں مسلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے 3 سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا 1 سال کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2437۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ربیعہ سے، ان سے منبعث کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح بتائے تو اسے دے دے، ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر۔ انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں، وہ خود پانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لے جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2438۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ دوسری سند ہم سے عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے، اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہا ملا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا تمہارے ریوڑ کی بکریوں میں کچھ دودھ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لیے دودھ دہہ لو گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ چنانچہ میں نے اس سے دہنے کے لیے کہا۔ وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لایا، پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا، پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا، ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دودھ حاضر ہے، یا رسول اللہ پی لیجئے۔ آپ نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2439۔